اب میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک مقدس اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے میں اہم ترین راتیں بھی آ رہی ہیں، اور انہی راتوں کا ایک عکس جسے دنیا مانتی ہے شب بارات، میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، پہلے اسی کو سمجھا لوں پھر اپنی بات پر چلوں گا۔ اس کی مثال یوں دیتا ہوں، ہر ایک سمجھنے کے لیے آسانی سمجھ لے۔ ہر انسان کا باپ اور بھائی گھر میں ہے، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو، ہر ایک کے بھائی اور باپ ہیں، اور تیسرا دوست ہے، اور ہر انسان جو مقام باپ کا ہے ہر ایک جانتا ہے بھائی کا اس سے کم ہے اور دوست کا اس سے کم ہے، یہ ترتیب ہے۔ لیکن آج جو انسان نے اپنے نفس پر دلی چیزوں کو مانتے ہوئے اور دل کو اطمینان دینے کے لیے جو کام کیا، باپ کو بھی کنارہ کر دیا، بھائی کو بھی کنارہ کر دیا، اور دوست اگر سوتے میں رات کو 3 بجے بھی فون کرے تو بھاگ کے جا رہا ہے، نہ یہ کہ پیروں کے بل جائے، دوست ہی ہے میری، قربان ہو جاؤں اس کے لیے جان دے دوں۔ اور وہ باپ جس سے یہ پیدا ہوا، جس نے اس کے لیے راتیں کالی کی، اس کا اس کے نزدیک کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کر رہا ہے بھائی، ہر ایک کر رہا ہے۔ کون ماں باپ کا اس طرح احترام کر رہا ہے جس طرح دوستوں کے ساتھ گھنٹوں دوستوں کے ساتھ بیت رہے ہیں، ہوٹلوں پر، باہر، مارکیٹ میں، گاڑیوں میں، سفر میں، پلین میں، ہر جگہ دوستوں کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ کون اپنے ماں اور باپ کو ایسا وقت دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا میرے بھائی۔ لیکن کسی سے پوچھو حق کس کا ہے تو کہے گا باپ کا ہے، حق کس کا ہے باپ کے بعد تو کہے گا بھائی کا ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے، بس یہی مسئلہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا، یہی مسئلہ ہے۔ ہم تو انکار تو نہیں کرتے، نہ ہمارے بس کی ہے انکار کریں۔ روایات چاہے ضعیف ہو یا چاہے صحیح ہو، صحیح روایات دل آنکھوں پر، اور ضعیف روایات ہے تو اللہ کے نبی کا قول ضعیف نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے جو روایت آئی اور ان اصحاب میں کوئی کمی رہی تو روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، ورنہ نبی کی بات کمزور نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو حق تھا اس حق سے، تو جس طرح ماں باپ کے حق سے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے دوستوں کے حق ادا کیے، اسی طرح جو شب قدر کا حق تھا اس سے آنکھیں بند کر کے شب بارات کو حق دے دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ ہاں، جس طرح شب بارات کی اہمیت سمجھ کر ساری دنیا کے لوگ رات بھر جاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ فجر بھی چھوڑ دیں گے مگر رات کی عبادت ہونا چاہیے، ایسی عبادت اللہ کو منظور نہیں ہے۔ فرائض کا مقام کوئی نفل، کوئی سنت، کوئی واجب نہیں کر سکتا، فرائض کا مقام کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یاد رکھیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے جس کو جہاں رکھا ہے اسی طرح سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اس کو اس سے کم، اس رات کو دوست یا بھائی پر لے آئیے، لیلۃ القدر کو والد کی جگہ پر لے جائیے، دوست کا جو مقام تھا اسے کم کر دیجئے، جو وقت دوست کے ساتھ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ ماں باپ کو وقت دیجئے، اسی طرح اس رات میں جو عبادت کر رہے ہیں ایسی عبادت لیلۃ القدر میں کر لیجئے، کائے میں کر لیجئے۔ اور اس رات کو انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے جو روایت پڑھی ہے ابو ہریرہ سے، وہ روایت ہے مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، 5 حدیث۔ جو دنیا سے قریب آسمان ہے اس کے پاس اللہ ہر رات، شب بارات کی بات نہیں کر رہا میں، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر رات قواتیں مدى ثلث اللیل الآخر، او کما قال علیہ السلام، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، 6 سے 6 تک 4 حصے ہو گئے، تو 3 بجے سے آخر کے 6 تک، 3 بجے سے آخر کے 6 تک۔ کوئی میرے اوپر اشکال نہیں کرنے لگے، ٹاک والوں کی بڑی اچھی عادت ہے اشکال کرنے کی، سنتے کم ہے اشکال زیادہ کرتے ہیں، ہاں کہ ٹائم کہاں سے نکال رہا ہے تو میں نے اندازہ بتا دیا، 2 بجے بھی اٹھ جاؤ مجھے کوئی حرج نہیں، اور پوری رات بھی سو تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ فجر مت چھوڑنا، فجر مت چھوڑنا۔ فجر پڑھی اور رات بھر عبادت کری، مبارک، اور 2 رکعت رات میں پڑھی اور فجر پڑھی، مبارک، مگر پوری رات عبادت کی، فجر نہیں پڑھی، کوئی مبارک نہیں، کوئی خیر نہیں۔ جی ہاں، فجر کے ساتھ تعلق ہے، عشاء بھی پڑھی ہو، فجر بھی پڑھی ہو، رات میں 2 رکعت پڑھی ہو، اللہ کے رسول نے ڈسپلین دیا ہے،
ایسا نہیں جو جی میں آیا کر لیا، نفل کو فرض پہ بڑھا دیا. دولہا میاں چلیں فرض کے پتہ نہیں ہے نفل پڑھ رہے ہیں، زیادہ یہ کر لیں گے بیوی کا روپٹہ بچھا کے اس پہ پڑھیں گے، نیا روپٹہ نئی دلہن ہے اس پہ پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے گا. فرض کا زیادہ ثواب تھا، اسے چھوڑ کر بیوی کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو پہلے ان ابا کا حق تو ادا کر لو جن ابا نے ابا کے اباؤں کو پیدا کیا، اس رب کریم کے حق کو ادا کرو، فرائض کو ادا کرو، پھر نوافل پہ آنا. تو میرے عزیزو یہ راتیں رمضان کے آخر عشرے کی جس کو رسول پاک نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 29ویں میں اس کو تلاش کرو اور اس کو 25ویں میں تلاش کرو، 27ویں 23ویں اور 21ویں رات میں اسے تلاش کرو. حتیٰ کہ یہ تک فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ رات مجھے دکھا دی گئی تھی، میں نکلا لِيُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دوں کس دن وہ ہے، 27 کو ہے یا 21 کو ہے یا 29 کو ہے، بتانے آیا تھا. مگر میں نے دیکھا فَتَلَاهَا رَجُلَانِ کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور جھگڑا دور کرنا یہ نبی کا منصب ہے. آج ہم تو کہیں آگ لگی ہو تو پھولا ڈالنے میں لگے رہتے ہیں. عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، مردوں سے زیادہ ماشاءاللہ عورتیں یہ کام کرتی ہیں. کیا آگ لگانے والا؟ ارے مولانا یہ بدتمیزی مت کرو ہم سے، ایسی باتیں مت کرو ہمارے بارے میں. آگ لگانے والا. آج جتنے گھر بچیوں کے ٹوٹ رہے ہیں بہت بڑا کردار عورتوں کا، یاد رکھیے گا. آج جتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کے واقعات آ رہے ہیں، ماں باولی ہو گئی ہے، تھوڑی سی چیز برداشت نہیں ہو پا رہی، فوراً طلاق دلوا دی بچی کو، پوری زندگی اس کی برباد ہو گئی. ارے اس کا رونا دیکھ لے، 1 مہینے رو لے گی، اس کی زندگی کا سوال ہے. ہاتھ جوڑ اور اس کو پہنچا دے، 2 منٹ کا غصہ ہے، اس کی زندگی کا سوال ہے. اس کے بچے بھیک مانگیں گے. کوئی ماموں کسی کو نہیں کھلاتا الا ماشاءاللہ. کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دیندار بنایا ہو تو خیال کرے گا، ورنہ اپنی اولاد کے آگے کوئی خیال نہیں کرتا. میرا موضوع یہ نہیں ہے مگر بات چلی جاتی ہے تو بتاتا چلتا ہوں. میری بہنوں اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو. اور وہ بے وقوف، وہ گدھے جنہوں نے ماں باپ کی کبھی کوئی بات نہیں مانی، مگر ماں نے کہا اس عورت کو گھر سے نکال تو نکال دیا. اس سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ ماں دوا مانگ رہی ہے بیماری میں تو لا کے نہیں دے رہا. ماں نے کہا بیوی کو طلاق دیتے تو ابھی دیتا ہوں. تو اس سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ ہاں، بڑے ماں باپ کی بس یہی بات ماننی تھی کہ زندگی بھر بچوں کو انات کرنا ہے، بچوں کو دور کرنا ہے، اور وہ بیوی جو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے اس کو کچھ نہیں سمجھنا ہے. ماں کا حق بھی ادا کر، بیوی کا حق بھی ادا کر. تیرے قدم ہلیں گے نہیں جب تک کہ اللہ کے سامنے انصاف سے تو جواب نہ دے دے. تباہی ہو جائے گی، بربادی. دنیا میں تو کچھ بھی کر لے، کتے کی طرح زندگی گزار لے، اللہ کے پاس یاد رکھ اچھے فرعونوں کی نہیں چلے گی. وہاں ایک غلام بن کے حاضر ہونا پڑے گا، اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، گڑ گڑائے گا اور روئے گا اور اللہ سے کہے گا جو غلطیاں ہوئی تھی اے اللہ آج میں معافی چاہتا ہوں. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ آج میں نے آنکھوں سے دیکھ لیے تیرے عذاب، اے اللہ ان عذابوں کی سختیاں کانوں سے سن لی، آج سب کچھ نظر آ گیا، ایک بار اور پہنچا دے، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ کہے گا قد انتہا الوقت، چل روانہ ہو، وقت ختم ہو چکا، وقت ختم ہو چکا. سب کو یہی وقت دیا تھا، الگ نہیں کیا میں نے. ہر انسان کو 24 گھنٹے ہی ملے ہوئے نا. یہ آپ کون نہیں صاحب سفیان بھائی تو سیٹھ جی ہیں، ان کو تو اللہ میاں نے 40 گھنٹے دیے ہیں، ہمیں تو 12 ہی دیے ہیں. سب کو 24 گھنٹے دن اور رات کے دیے ہیں. یاد رکھنا، سیٹھ ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، امیر ہو سب بھی، بھکاری ہو تب بھی، مومن ہو تب بھی، غیر مومن ہو تب بھی، سب کو اللہ نے یہی وقت دیا ہے. اور اسی وقت میں اپنی زندگی سنوارنے کو، اس کے حکموں پہ مر مٹنے کو کہا ہے. اور جب بھی یہ اس کے حکموں پر جب تک یہ نافرمانی کرتا رہے گا اللہ کی نظروں سے گرتا رہے گا، اللہ دھتکار دے گا، لعنت کرے گا، جس طرح یہودیوں پہ لعنت اللہ کی ہوئی. اور خالی وہ بکتے رہے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. یہی حال اس قوم کا ہے، کوئی نہ جائے گا جنت میں نصارہ کے سوا اور یہودیوں کے سوا. اللہ نے کہا تمہارے باپ کی ٹھیکیداری ہے کیا؟ ہاں کوئی وعدہ ہے کہ اللہ دکھاؤ جس کو اللہ نے لکھ دیا ہو یہود و نصارہ سے وعدہ کیا ہے، لاؤ دکھاؤ اگر ہے تو. ہاں اللہ فوراً جواب دے دیتا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق. اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، منہ پہ دے مارتا ہے. میرے بھائیوں
سمجھنے کی چیز یہ ہے شب قدر آ رہی ہے تو مسئلہ یہ نہیں شب قدر شب قدر شب قدر شب قدر کی تسبیح پڑھتے رہے. شب قدر آ رہی ہے تو کس لیے آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے شب قدر کس لیے آ رہی ہے؟ کہا نا. اور میں نے کہا شب بارات تو شب بارات میں جاگ کر شب بارات نبی مانو، 15ویں رات نبی مانو، کچھ بھی کر لو، اسے وہ رات مانو جو نبی نے فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا کل لیلت، ہر رات اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتے. پورے سال کی 360، ہر کا مطلب ہوتا ہے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین آ جاتے ہیں. وہی مانو تم تو کہ آج شب بارات ہٹا لو، میں تو آج صرف وہ رات آج میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ آ جاتے، آج میں اٹھ گیا اور آج میں اللہ سے یہ مانگ لوں کہ اللہ وہ حق عطا فرما دے جس طرح میرے باپ کا حق مجھے معلوم ہے اور میں جان کر پہچان کر بھی اس کا حق ادا نہ کر سکا، اس کا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس رات میں جو عبادت کر رہا ہوں، اس رات کے بدلے وہ حقیقی رمضان کی طاق راتوں کی شب قدر عطا فرما دے. کیا عطا فرما دے؟ جی وہی تو ملے گا نا جو